بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید سمر عباس بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے کربلا تک کا سفر کیسے طے کیا اور کن کن لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ مکہ سے کربلا تقریباً 1731 کلومیٹر ہے۔ یہ فاصلہ گاڑی میں 8 گھنٹے میں طے کیا جا سکتا ہے، مگر آج سے 1381 سال پہلے یہ فاصلہ مشکل اور تکلیف دہ راستہ تھا، جس پر مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر 8 ذی الحج 60 ہجری یعنی 10 سپٹمبر 680 عیسوی کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ شروع کیا۔ سفر شروع کرنے کے بعد راستے میں بہت سے ایسے مقام ہے جہاں پر مولا علیہ السلام نے رک کر لوگوں سے خطاب کیا یا لوگوں سے ملے۔ الصفا، یہ وہ پہلا مقام تھا جہاں آپ علیہ السلام عرب کے مشہور شہر الفرزدق سے ملے اور ان سے کوفے کے حالات کا پوچھا۔ شاعر بولا، کوفہ والوں کے دل آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور تلواریں آپ علیہ السلام کے خلاف ہیں۔ شاعر نے امام علیہ السلام کو کوفہ جانے سے روکا، مگر آپ علیہ السلام اپنا سفر شروع کر چکے تھے۔ ذات ارگ، مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے یہ دوسرا مقام ہے جو مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹر پر ہے۔ اس مقام پر امام علیہ السلام اپنے کزن عبداللہ بن جعفر سے ملے اور اس مقام پر عبداللہ بن جعفر نے اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کو امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اور ساتھ ہی امام علیہ السلام کو کوفہ جانے سے روکا، جس پر امام علیہ السلام نے جواب دیا، میری منزل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بطن الروما، اس مقام پر امام علیہ السلام نے قیس بن مشیر کے ہاتھوں کوفہ والوں کو خط لکھا اور یہاں امام علیہ السلام کی ملاقات عبداللہ بن متی سے ہوئی جو عراق سے آ رہا تھا۔ عبداللہ نے امام علیہ السلام کو آگے جانے سے روکا اور بولا، کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اہل وفا نہیں ہے، مگر امام علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ زروت، حجاز کی پہاڑیوں پر یہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا اور یہاں پر حجاز کی پہاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور عرب کا تپتا ریگستان شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں امام علیہ السلام کی ملاقات زہیر ابن کین سے ہوئی جو پیشے سے ایک تاجر تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ امام علیہ السلام کربلا کس مقصد سے جا رہے ہیں تو اس نے اپنا مال و دولت اپنی بیوی کے حوالے کیا اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں امام علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں شہید ہو جاؤں، اور پھر امام علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ زبالہ، اس مقام پر امام علیہ السلام کی ملاقات 2 آدمیوں سے ہوئی جن کا تعلق عرب کے قبیلے بنی اسد سے تھا۔ انہوں نے امام علیہ السلام کو ابن زیاد کے ہاتھوں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر دی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور بے شک وہ ہماری قربانیوں کا حساب رکھنے والا ہے۔ اس مقام پر امام علیہ السلام نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو بتایا کہ جناب مسلم اور جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفے والے ہماری نصرت نہیں کریں گے۔ امام علیہ السلام نے اس مقام پر رات کے وقت اپنے بیٹے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو کہا کہ شمع بجھا دو تاکہ اس قافلے میں سے جو بھی واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ میں آپ سب سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ میں حسین ابن علی آپ سب کی جنت کا ضامن ہوں، لیکن مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلنے والوں کا جذبہ شہادت اتنا زیادہ تھا کہ اس قافلے کا کوئی بھی فرد آپ علیہ السلام کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ بطن عقیق، اس مقام پر امام علیہ السلام کی ملاقات ایک مسافر سے ہوئی جو کوفہ سے آ رہا تھا۔ اس نے امام علیہ السلام کو بتایا کہ کوفہ میں آپ کا کوئی دوست نہیں ہے، کوفہ کو یزید کے لشکر نے گھیرے میں لے لیا ہے اور اس کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے گئے ہیں، آپ علیہ السلام کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ یہاں بھی امام علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ سراغ، اس مقام پر امام علیہ السلام نے رات بسر کی اور صبح اپنے قافلے والوں سے کہا جتنا پانی ہو سکتا ہے اپنے ساتھ لے لیں۔ شراف، اس مقام پر آپ علیہ السلام نے ایک لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ ذی حسم، اس مقام پر امام علیہ السلام کی ملاقات حر اور اس کے 1000 سپاہیوں سے ہوئی جو پیاسے تھے۔ امام علیہ السلام نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا اور خود بھی سب کو پانی پلایا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ اس مقام پر ظہر کی نماز ادا کی گئی اور سب نے مل کر امام حسین علیہ السلام کی امامت میں نماز ظہر ادا کی، جس کے بعد حر نے امام علیہ السلام کو ابن زیاد کا پیغام پہنچایا اور کہا کہ آپ علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیں، جس پر مولا امام حسین علیہ السلام نے حر اور اس کی فوج سے خطاب کیا اور فرمایا، او اہل کوفہ، تم نے میرے پاس اپنے قاصد بھیجے اور مجھے خطوط لکھے کہ تم لوگوں کے پاس کوئی امام نہیں ہے اور میں کوفہ آؤں اور تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں اکٹھا کروں تاکہ تم لوگ میری بیعت کر سکو۔ تم لوگوں نے لکھا کہ آپ اہل بیعت ہیں اور ہمارے معاملات کو ان لوگوں کی نسبت جو ناانصافی کرتے ہیں اور غلط ہیں بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، مگر تم لوگوں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور منکر ہو گئے ہو اور اہل بیت کے حقوق بھی نہیں جانتے ہو اور اپنے وعدوں سے پھر گئے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اور کے لشکر نے امام علیہ السلام کو واپس نہیں جانے دیا اور انہیں گھیر کر کوفہ کی بجائے کربلا کی طرف لے گئے۔ یوں آپ علیہ السلام 2 محرم 61 ہجری کو ظہر کے وقت سرزمین نینوا یعنی کربلا پہنچ گئے۔ مکہ سے کربلا تک کا سفر مولا امام حسین علیہ السلام نے 23 دن میں طے کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے خیمے نہر فرات کے کنارے نصب کیے۔ اس کے بعد واقعہ کربلا کا آغاز ہوا۔